بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، منصور خان صاحب، ریحان طارق صاحب، فرقان شاہ صاحب، یاسر شمون، یہ ایک ٹک ٹاکر ہے مسٹر پتلو کے نام سے. آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو بڑا عجیب سا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ مسٹر پتلو جو خود سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے جی میں سڑکیں بنایا کرتا تھا. ریحان طارق نے کچھ کویسچن کیے جو اس کو اچھے نہیں لگے. ٹک ٹاک لائیو براڈ پہ اور رقص کراتا ہے، خواتین کو رقص کراتا ہے، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجرے جو کوٹھوں پہ ہوا کرتے تھے وہ کسی کی ٹک ٹاک لائیو براڈ کے اوپر ہوتے ہیں. وہ لیسن یہ دیتا ہے جی یہ میں یارہ لے جا رہا. دیکھیں وہ کہتا ہے جی کہ میں دیکھو بدلیا نہیں. اچھا میرے یار میرے ساتھ دگا بھی کرنے کو میں کہنا میں اپنے یار کی خاطر. آپ یہ دیکھیں ساری جرنلسٹ برادری ایک پیج پہ ہے. اگر ایف آئی اے نے یا گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا. جی السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسٹر پتلو پھر خبروں کی زینت میں ہے. اس دفعہ ان کا ایک انٹرویو وائرل ہوتا ہے جس میں سینئر صحافی نے کچھ تلخ سوالات کیے جس پر ان کو اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے بڑی مغروری انداز میں دیا اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی. لیکن مسٹر پتلو نے کیا کیا، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے شیخ مبشر حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. مبشر بھائی یہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، کبھی لڑائیاں، کبھی ایک دوسرے کو دھمکیاں، اب اے آئی سے جنریٹڈ ویڈیوز، یہ اصل حقیقت کیا ہے، کہاں سے یہ سارا معاملات کریٹ ہوا ہے، بتائیے گا ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو عزت دیتے ہیں جو عزت کے قابل نہیں ہوتا تو وہ اوبویسلی ایسی حرکتیں کرے گا. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں نا بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، منصور خان صاحب، ریحان طارق صاحب، فرقان شاہ صاحب، یاسر شمون، ان میں سے کچھ تو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور جرنلزم میں ان کی بڑی خدمات ہیں. جی. اب یہ ایک ٹک ٹاکر ہے مسٹر پتلو کے نام سے. آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو بڑا عجیب سا بیک گراؤنڈ ہے. کسی شخص نے اگر محنت کر کے کوئی مقام بنایا ہو تو وہ قابل عزت ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے غلط چیزوں سے، غلط سے مراد کے کچھ ایسے کام کیے ہوں جو کہ معاشرے میں اچھے نہ سمجھاتے ہوں، بالکل صحیح، ان کے ذریعے اس کی مشہوری ہوتی ہے یا وہ امیر آدمی بن جاتا ہے تو وہ اوبویسلی ایسی حرکتیں کرے گا. اب پہلے وقت تھے کہ جب جرنلزم میں کارٹونسٹ جو ہے نا اس کو بڑا مقام ہوتا تھا. بالکل صحیح. وہ جب اس نے کوئی کرٹیسائز کرنا ہوتا تھا کسی بھی شخصیت کو تو وہ اس کا ایک کارٹون بناتا تھا، ایک اسکیچ بناتا تھا. اب وہ کارٹون ایسا ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوتا تھا اور دوسرے بندے کی غلطی اسے بتا رہا ہوتا تھا. تب بہت بڑی بڑی شخصیات جن کے دنیا بھر میں کارٹون کے ذریعے کچھ چیزیں انہیں بتائی جاتی تھیں تو وہ اس کرٹیسزم کو اپریشیٹ کرتے تھے اور اپنی غلطی مانتے بھی تھے. لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ یہ مسٹر پتلو جو خود سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے جی میں سڑکیں بنایا کرتا تھا، آپ اس کے ہم پیچھے گاؤں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ عجیب و غریب اسٹوری ہیں. بالکل ان پڑھ بیک گراؤنڈ اور جاہلیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے جی ہاں جی میں لڑکیاں نچاتا ہوں اور میں دولت کماتا ہوں. ریحان طارق میرے بھائیوں کی طرح ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو کیوں اپنا بلواتے ہیں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. سر اس نے، آپ نے اگر پوڈ کاسٹ دیکھی ہو مبشر صاحب، اس نے کہا تھا کہ تسی مینوں کیوں بلایا ہے، اس وجہ تو بلایا نا کہ میں مشہور ہوں. ہاں میں بڑا مشہور آدمی ہوں. آپ نے دیکھا اس کی گفتگو میں، اس کی گفتگو میں انا پرستی، غرور، تکبر. انا پرستی اور غرور جو ہے نا وہ تو بندے کو زیب نہیں دیتا، لیکن اس کی ریزن انا پرستی اور غرور نہیں تھا. اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ جہالت ہے، ان پڑھ آدمی ہے، تعلیم سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. اب ریحان طارق نے کچھ کویسچن کیے جو اس کو اچھے نہیں لگے، یعنی اسے کرٹیسائز کیا، لوگوں کو اس کا اصل چہرہ دکھایا
تو اس نے دیکھیں اس کے اگینسٹ ریحان طارق کی جو اے آئی جنریٹڈ کچھ ویڈیوز ہیں ڈانس کی جن پہ چہرہ چینج کیا. فرقان شاہ صاحب جو کہ بڑے سینئر اینالسٹ ہیں, کرائم پہ ان کی بڑی گرپ ہے, بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان کی اس نے جب انہوں نے ریحان طارق کے پروگرام میں کی ہوئی بات کے اوپر انہوں نے بات کی تو اس نے ان کا بھی اسی طرح کوئی ڈانسر تھا اس کے اوپر چہرہ لگا دیا. ایسے یاسر شمعون جس کا ایک نام ہے کریڈیبل ہے, اس نے بھی کوئی بات کی اس کا بھی چہرہ لگا دیا. پھر ہم آتے ہیں منصور خان صاحب کی طرف. تو منصور خان کا ایک مقام ہے صحافت میں, ان کا ایک عزت ہے, انہوں نے محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. اچھا یہ جتنے بھی جرنلسٹوں کے میں نام لیے انہوں نے کبھی کسی کی نہ اگر کسی کو کرٹیسائز کیا ہے تو کبھی اس طرح کی نیچ حرکت نہیں کی. یہ بالکل کلیئر کٹ بتاتی ہے کہ یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے, یہ ایک چھوٹا آدمی ہے. جب چھوٹے آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ اس کا اندر باہر آ جاتا ہے. یہ ویسے بھی مولا علی کا قول ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ یا اختیار آ جاتا ہے تو آپ کے جو اندر والا انسان ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مسٹر پتلو کے اندر اتنے ڈانسر بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کے بلڈ میں کوئی بلڈ ہی ایسا ہے کوئی جو ہر وقت ڈانس پسند کرتا ہے, جو ناچنا گانا, بلکہ وہ تو خود سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں لڑکیاں نچاتا ہوں. ریحان طارق نے صرف یہ سوال کیا تو آگے سے اس نے اتنا گھٹیا قسم کا جواب دیا کہ جی وہ میں کون سی اپنی بہنیں وہ لوگوں کی ہوتی ہیں. اب آپ یہاں پہ جو سوچ کا اندازہ لگائیں نا کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے. اچھا جتنی گھٹیا آپ کی سوچ ہوتی ہے نا آپ کا کریکٹر بھی اتنا گھٹیا ہوتا ہے. مبشر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب جو اس نے یہ حرکت کی ہے اس پر کوئی جو جتنے بھی سینئر جو جرنلسٹ ہیں جن کی تذلیل کی ہے اس نے تو ان کا کوئی اس کے خلاف ایکشن لینے کا قانونی کوئی کارروائی ہم کریں گے اس کے خلاف؟ ہمارے ساتھ چودھری سرفراز صاحب رابطے میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آ کے ہمیں آپ اپلیکیشن دیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس قسم کے گھٹیا آدمی کو کوئی بھی سٹیٹس دینا پسند نہیں کرتے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس کی گفتگو نہ کی جائے تاکہ اس کو ہائپ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے. ہاں جی, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے خلاف خود ایکشن لیں, آپ اس کے خلاف خود ایکشن لیں اور آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھیں یہ مسٹر پتلو جو بھی ہے کہ ینگ آدمی ہے. اب ینگ جنریشن 28 سال اس کی عمر سے دیکھ لیے, مجھے کوئی ایک اس کا پروگرام, کوئی ایک اس کا ڈائلاگ, کوئی اس کا ایک ایکشن بتا دیں جس میں اس نے ینگ جنریشن کو کوئی ایسا میسج دیا ہو کہ جو قابل عمل ہو. یہ سوائے فحاشی, سوائے ڈانس کرنے, سوائے کسی کی انسلٹ کرنے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. مبشر صاحب دیکھیں وہ لیسن یہ دیتا ہے جی میں یاراں دا یار ہوں, دیکھیں وہ کہتا ہے جی کہ میں دیکھو بدلیا نہیں, اچھا میرے یار میرے ساتھ دگا بھی کرنا تو میں کہنا میں اپنے یار کی خاطر گڈیاں دے دوں. آپ یہ دیکھیں کہ یاراں دا یار کنہاں دا یار ہے, ڈکی رجب ایس قسم دے یار نے نا تسیاں نہ سارے دا چیک کر لو. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک ایسی تھالی کے دوست ہیں کہ جو ساری گندی تھالی ہے. ہاں جی, ایک ہی چٹو وٹے ہیں یہ سارے. کسی کے بھی آپ جو ایجوکیشن ہے وہ چیک کر لیں, کسی کا بھی ڈکی ہو یا کوئی بھی ہو, ڈکی ہے وہ ناچ ناچ کے دکھاتا ہے, یہ ہے یہ لڑکیاں نچا نچا کے دکھاتا ہے, رجب ہے وہ اپنی فیملی کا دکھاتا رہتا ہے. اب ان تینوں چاروں یا جو جتنا بھی یہ گینگ ہے ان میں کوئی ایک بندے کا کوئی وی لاگ یا کوئی ان کی ٹک ٹاک مجھے ایسی دکھا دیں, کوئی انفارمیٹیو نہیں ہے, کوئی انفارمیٹیو ہو یا معاشرے کے لیے بہتری کے لیے ہو یا ینگ جنریشن کو کوئی اچھا راستہ دکھا رہے ہوں. ہاں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے. انہوں نے کھانا ہی خراب کر دیا. انہوں نے کبھی ایجوکیٹ کیا ہو کہ آپ جو لیٹسٹ ٹول ہیں نا ایجوکیٹ آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے کہ جوئے کی ایپس کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. پتلو تو مجھے تو میرے اندر کے مبینہ طور پر ایسا لگتا ہے جو اطلاع ہے کہ پتلو بھی اس کام میں رگڑا جائے گا, کیونکہ یہ بھی زین بھائی میں ہر عروج کو زوال ہے. آپ کو ایک بات بالکل کلیئر بتا دوں, ہم جتنے جرنلسٹ ہیں ہم ایک پیج میں ہیں. ہم اس قسم کے جہالت جو
ہماری ذات تک کوئی معاملہ ہو کوئی بات نہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو کوئی ہمیں بتائے، لیکن ساری جرنلسٹ برادری ایک پیج پہ ہے. اگر ایف آئی اے نے یا گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا تو ہم انشاءاللہ ایک ایسا ایکشن لیں گے جس میں آپ نے دیکھا ہے کئیوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں بہت ہیوی طریقے کی، بہت ہیوی قسم کے. تو مجھے تو یہ جو پتلو صاحب ہے نا، نام بھی آپ دیکھیں نا کیسے کیسے رکھے ہوئے ہیں، ڈکی، پتلو، رجب پٹی، بٹ پٹی، کچھ پتہ نہیں، پتہ کچھ نہیں ہے. اب ان کے ناموں سے ہی آپ نام بھی چل جاتے ہیں، لیکن آپ ان کی نا عمل شخصیت کی شخصیت، ان کا عمل اور ان کی ذہنیت جو کو اگر آپ جاننا شروع کریں تو وہ انتہائی گھٹیا قسم کی ہے. تھرڈ کلاس میں گھٹیا ترین ہے، جو پتہ نہیں کیوں ہمارے ادارے ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھتے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آئے جو مرضی کرتا رہے. یہ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے اوپر نگرانی کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہونا چاہیے. بندے ہیں، ایف آئی اے ہے، پورا ایک سائبر کرائم سیل ہے. جو ڈائریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب کوئی درخواست لے کر آئے گا تو ہم ایکشن لیں گے نا. نہیں، انشاءاللہ بڑی چینجز آ رہی ہیں ایف آئی اے میں بھی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں ان لوگوں کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. اور یہ پتلو، موٹو، یہ جو ڈکیے شکیے یہ جتنی بھی ہیں نا، یہ سب انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو کے یا تو ٹھیک ہو جائیں گے یا ان کا کوئی ان کو دیکھنا کوئی نہیں پسند کرے گا. جی، جیسا کہ آپ نے سنی مبشر بھائی کی بات کہ ان کا سافٹ ویئر یا تو اپڈیٹ ہو جائے گا یا یہ کام ہی چھوڑ دیں گے. اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.